السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم الحمدللہ مخرج نمبر 9 پڑھیں گے، سیکھیں گے اور سمجھیں گے، ٹھیک ہے، رہیے گا ہمارے ساتھ۔ تو آج ہم لام کو پڑھنے کا طریقہ سیکھیں گے کہ لام کا جو مخرج ہے وہ کہاں سے ادا ہوتا ہے اور زبان کی ٹپ کہاں لگتی ہے، تو ہم لام کے مخرج کو پکڑ سکتے ہیں، ٹھیک۔ لام کا ہے زبان کی کروٹ سے، ٹھیک ہے، زبان کی کروٹ سے نوک تک کا حصہ جب ثنایا رباعی، انیاب اور ضواحک ان 4 دانتوں کے مسوڑوں سے لگے تو یہاں سے لام ادا ہوتا ہے۔ یہ نیچے دیکھیں تصویر بھی دی ہوئی ہے۔ زبان کی جو مطلب سامنے ٹپ جو ہے نا، ٹپ کو چھوڑنا ہے اور سائیڈ دیکھنا ہے، سائیڈ دیکھیں، سائیڈ جب دانتوں کے ساتھ لگتی ہے نا، یہ دانت کون کون سے ہیں، ٹھیک ہے، یہ آپ لوگوں نے دیکھ لینا ہے، انیاب، رباعی، ثنایا، ٹھیک ہے۔ تو ان کے ساتھ جب لگتی ہے نا زبان کی سائیڈ والا حصہ، ٹپ کے ساتھ والا، تو پھر ہمارا لام ادا ہوتا ہے۔ اگر ہم زبان کی ٹپ لگائیں گے نا تو لام صحیح ادا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، عجیب سا لام نکلتا ہے۔ جب ہم اس طرح زبان کی سائیڈ ہماری لگے گی نا تو پھر لام دیکھیں کتنا پیارا مخرج نکلتا ہے۔ تو اس چیز کو آپ لوگوں نے دھیان میں رکھنا ہے جب اس کی پریکٹس کرنی ہے لام کی، ٹھیک ہے۔ آگے ہمارا مخرج نمبر 10 ہے، تو یہ ہے نون کا، ٹھیک ہے۔ نون کو ہم نے کس طرح پڑھنا ہے؟ نون کا زبان کی سائیڈ سے نوک تک کا حصہ جب ثنایا رباعی اور انیاب ان تینوں دانتوں کے مسوڑوں سے لگے تو یہاں سے نون ادا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ نون نون نون، ٹھیک۔ تو نون کے مخرج کو بھی آپ لوگوں نے اچھی طرح دیکھ لینا ہے تاکہ ہماری جو پریکٹس ہے نا وہ بالکل ٹھیک ہو، نون اور لام دونوں کی، ٹھیک ہے۔ نون نون، اپنی زبان آپ لوگوں نے اس تصویر کی شکل سے ملانی ہے۔ یہ دیکھیں جو تصویر کی شکل دی ہوئی ہے، یہ 7 نشان لگایا ہوا ہے، انیاب، رباعی، ثنایا، ٹھیک ہے۔ 3 دانت جو ہے نا ان کے مسوڑوں پہ لگے گی، ٹھیک ہے۔ زبان کی یہ سائیڈ جدھر یلو کلر کا نشان بنا ہوا ہے نا، یہ والا حصہ آپ لوگوں نے لگا کے پریکٹس کرنی ہے۔ نون نون نون، ٹھیک، اس طرح کر کے آپ لوگوں نے اس کی اچھی طرح پریکٹس کرنی ہے لام اور نون کی۔ اور یہ شکل جو تصویری شکل میں دیا ہے تاکہ آپ لوگ اچھی طرح اس کو دیکھ لیں، چیک کر لیں، پھر اس کے ساتھ آپ پریکٹس کریں گے تو انشاءاللہ بہت اچھی پریکٹس ہوگی۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو نون اور لام دونوں کا مخرج سمجھ آ گیا ہوگا، تو خوب اچھی طرح اس کی پریکٹس کرنی ہے، پریکٹس لازمی کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کی کوششوں کو قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی کتاب کا بہترین پڑھنے والا، سمجھنے والا اور اس پہ عمل کرنے والا بنائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔